بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گرافک ڈیزائن کورس سیریز پہ خوش آمدید۔ اس کورس میں آپ کو گرافک ڈیزائنر بننے کی مہارت اور گرافک ڈیزائن تھیوری بتاؤں گا، اور نئے گرافک ڈیزائنرز کے لیے پورٹ فولیو کیسے بن سکتا ہے اس کے بارے میں مشورے اور پریکٹیکل کام بھی آپ کو کرنے کے لیے دوں گا۔ لہٰذا اگر آپ گرافک ڈیزائنر بننے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس پر غور فکر کر رہے ہیں تو میری یہ سیریز آپ کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اسے شروع سے آخر تک دیکھیے۔ جی، آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے گرافک کے ایک اور ایلیمنٹ شیپ یعنی شکل کے بارے میں۔ چونکہ میں نے ویڈیوز میں گرافک ڈیزائن کی اکثر الفاظ اردو میں آپ کو سمجھانے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے، تو میں اس کے اردو ترجمہ کو زیادہ استعمال کروں گا۔ تو آپ ذہن نشین کر لیجئے، شیپ شکل کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ میں بار بار استعمال کروں گا۔ جہاں ضرورت پڑی تو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا انگلش کا لفظ بھی۔ تمام اشیاء اشکال پر مشتمل ہوتی ہیں اور تمام بنیادی عنصر کسی نہ کسی طرح اسی بنیادی شکل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب شکل کسے کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں جن کے سرے بند ہوں، ان کی حدود متعین کر دی گئی ہو، یعنی شیپس آر انکلوزڈ باؤنڈریز، جو کہ لائن، کلرز، رنگوں کے ذریعے اور نیگیٹو سپیس کے ذریعے بن سکتی ہے۔ نیگیٹو سپیس کسے کہتے ہیں؟ نیگیٹو سپیس کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ڈرائنگ کا ایریا تھا، اس ایریا پہ آپ نے کچھ نہ کچھ ڈیزائن کیا، جب ڈیزائن کر لیا تو اب جو باقی خالی حصہ بچ چکا ہے اس کو نیگیٹو سپیس کہتے ہیں۔ بعض اوقات نیگیٹو سپیس کی وجہ سے ایک شیپ بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، شکل میں دو سمتیں یعنی ڈائمنشنز ہوتے ہیں، ایک ہے ہاریزونٹل، ایک ہے ورٹیکل، یعنی اس کی لمبائی اور چوڑائی، ویڈتھ اینڈ ہائٹ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اسکرین پر جو بھی دیکھتے ہیں وہ 2 ڈائمنشنل ہی ہوتا ہے، یا تو وہ ہاریزونٹل ہے یا وہ ورٹیکل ہے، ایکس وائی ویڈتھ ہائٹ کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو شیپ ہماری جب بھی ڈیزائن میں ہم نے ٹول استعمال کرتے ہوئے شیپ بنانی ہے تو وہ 2 ڈائمنشنل ہی نظر آئے گی۔ شکل گرافک ڈیزائن کے کام میں دلچسپی پیدا کرنے اور ان کو سجانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور نمونے یعنی پیٹرن اور بناوٹ یعنی ٹیکسچر بنانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اب 2 طرح کی شکلیں ہیں، ہندسی شکل اور نامیاتی شکل، یعنی جیومیٹرک اور آرگینک شیپس۔ جیومیٹرک شیپ وہ ہوتی ہے جو رولر یا کمپاس کے استعمال سے بنائی جا سکتی ہے۔ جیومیٹرک شیپ چاہے سادی ہو یا پیچیدہ ہو، اس سے کنٹرول اور نظم کا احساس پیدا کیا جا سکتا ہے اپنے ڈیزائن میں۔ اسی طرح آرگینک یعنی نامیاتی شکلیں وہ شکلیں ہوتی ہیں جو فطرت سے لی جاتی ہیں، جیسا کہ درخت کے پتے ہو گئے، آسمان میں بنے ہوئے نقشے ہو گئے، اور یا پھر ان کو آزادانہ ہاتھ سے ہم بنا سکتے ہیں، جس کو ہم فری ہینڈ بھی کہتے ہیں۔ آرگینک شیپ سادہ ہوں یا پیچیدہ ہوں، ایک نیچرل احساس پیدا کرتی ہیں۔ ڈیزائن میں جب ہم شکلیں اکٹھی رکھنا شروع کریں تو ان کے درمیان ایک تعلق بن جاتا ہے جو پیغامات کو پہنچا سکتی ہیں، ڈیزائن کے کسی حصے پر زور دلا سکتی ہیں۔ ہم اصول میں پڑھیں گے کہ ہائرارکی یعنی کہ کسی حصے پر پہلے توجہ دلوانا، اس کو ایمفیسس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر بھی شیپس جو ہیں، شکلیں جو ہیں، ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اسی طرح دیکھنے والے کو مشغول بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم شکلوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھتے ہیں یا ان کو کوئی ترتیب دیتے ہیں یا گروہ بندی کرتے ہیں تو ہم ڈیزائن کے ایک اور اصول جسے پراکسیمیٹی یعنی مطابقت کہتے ہیں، گروپنگ کہتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے جب میں نے ڈیزائن کے اصول آپ کو بتانے ہیں۔ لیکن فی الوقت اتنا ذہن میں رکھا جائے کہ جب ہم شیپس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پراکسیمیٹی ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا جیومیٹرک شیپس آپس میں مل کر متعدد نئے ایلیمنٹس، نئے عنصر بناتے ہیں جو ہم مزید ڈیزائن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال لوگوز کے ڈیزائن کی ہے۔ بہت سارے لوگوز ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں جس میں خالصتاً
شیپس کو اشکال کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو ترتیب دے کر، ان کو گروہ بندی کر ان کو رپیٹ کر کے ایک لوگو تیار کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ بہت سارے سمپل سادہ سے لوگو ہیں، لیکن وہ شیپس کا صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے بعد ایک لوگو ڈیزائن کر لیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک گہری سوچ بھی ہوتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے ایک شیپ اٹھائی اس کو لگا دیا، انہوں نے کسی مقصد کے تحت ایک شیپ کو بنایا ہوتا ہے، ایک شکل کو بنایا ہوتا ہے، اس کو پھر استعمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس لوگوں میں جیومیٹرک شیپس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں آرگینک شیپس بھی ہو سکتی ہیں، دونوں کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کچھ لوگو ڈیزائن جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، کچھ لوگو ڈیزائن ہیں جو ایک ٹھوس سولڈ شیپ کے ذریعے بنے ہوئے ہیں، جیومیٹرک شیپ اس میں استعمال ہو رہی ہے، اور کچھ ہیں جو جہاں پر آرگینک یعنی نامیاتی جو اشکال وہ استعمال کی جا رہی ہیں، اور کچھ دونوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ اپراکسیمیٹلی یہاں پر ایک اہم کردار ادا کری ہوتی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہاں پر اگر اپراکسیمیٹلی کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو شیپ نے کوئی ایک معنی خیز ڈیزائن دینے کے بجائے کچھ عجیب سا بنا دینا ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ کس شیپ کو کہاں پر رکھنا ہے، اس کو کیا ترتیب رکھنی ہے، ہمارے ذہن میں پہلے پیپر ورک ہوا ہو، اس کے بعد ہم نے اس شیپ کو استعمال کرنا ہے تاکہ صحیح جگہ پر صحیح شیپ کا استعمال کیا جائے۔ شیپس کا ایک اور استعمال ٹائپوگرافی میں بھی ہوتا ہے، دیکھنے کو نظر آتا ہے کہ ٹائپوگرافی جب بھی ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس میں بنیادی طور پر انہی شیپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائپوگرافی کو اردو میں نو ٹائپ کہتے ہیں، نو نون واو عین ٹے الف حمزہ پہ، یہ بھی آج آپ کو شاید پہلی دفعہ بتایا جا رہا ہے، تو اس طرح کے پوائنٹس آپ نوٹ کریں۔ تو ٹائپ فیس جو ایک کریکٹر ایک لیٹر ہوتا ہے، اس میں مختلف شیپس کا مختلف اشکال کا وہ مجموعہ ہوتا ہے، جس میں جیومیٹرک اور نامیاتی دونوں ہی اشکال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں یہ لیٹر انگلش کا ایک کریکٹر ہے جسے بی کہتے ہیں، جب اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا یہ کیپٹل بی ہے، تو اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے، ہمیں یہ پھر سکھایا گیا، اسکولز میں پڑھایا گیا، اس کو نام دے دیا گیا بی کا۔ اب سمجھایا جاتا ہے یہ جو بی ہے اس کا یہ معنی اس کا یہاں پر استعمال ہوگا۔ تو یہ کیا ہوا کہ بنیادی طور پر انہیں اشکال کا استعمال کیا گیا، انہیں اشکال کا استعمال کرنے کے بعد اس کو ایک معنی کی صورت میں پیش کیا گیا، اور بنیادی طور پر آپ کا اچھا ڈیزائن وہی کہلاتا ہے جس کے بعد اپنا آپ پرابلم مسئلہ اپنے اینڈ یوزر کو کسٹمر کو آپ کے صارف کو سمجھا سکے۔ اب اسی لیٹر کریکٹر کو جب مزید لیٹر کریکٹرز کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ ایک ورڈ لفظ بن جاتا ہے جو ایک مکمل معنی رکھتا ہے۔ ورڈ لفظ اپنی جگہ ایک معنی رکھتا تھا، لیٹر کریکٹر اپنی جگہ ایک معنی رکھتا تھا، پورا سینٹینس اپنی جگہ ایک معنی رکھتا ہے، اور بنیاد ان کی کیا تھی؟ وہی شیپ یعنی شکل۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہوم ورک، چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ کو پریکٹس بھی کرانی ہے، تو چھوٹا سا ایک ہوم ورک دوں گا۔ آپ کی جو اپنی نیٹیو قومی زبان ہے، اردو ہے پاکستان میں رہنے والے، بنگالی ہے بنگلہ دیش میں رہنے والے، انڈین اپنی ہندی ہے، تو آپ نے اپنی جو زبان ہے اس کے لیٹرز لینے ہیں، ان کے مختلف فونٹ ٹائپس، ٹپوگرافی کے جو فونٹ ٹائپس ہیں فیملی، وہ اپلائی کرنی ہے، ان کو شیپ کے ذریعے سے لیٹرز کو آپ نے بنانا ہے، اور پھر مجھے آپ نے دکھانا ہے۔ کم از کم آپ 3 مسالے اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں، اور پھر مجھے بتائیں۔ اس کے بعد میں کچھ سکرین پہ آپ کو مثالیں دکھانا چاہوں کہ جہاں پر شیپس کا استعمال ہو رہا ہے، اور وہ شیپ کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی معنی خیز ایک ڈیزائن بنا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں نے گرافک کے بنیادی ایلیمنٹ شیپ شکل کے بارے میں آپ کو بتایا، اور اس میں سے آپ کو شیپ کے ملانے کی وجہ سے جو ایک ٹیکسچر یا ہم پیٹرن بناتے ہیں اس کو میں نے ہلکا سا ٹچ کیا، چھوا اور آپ کو بتایا۔ اگلی آنے والی ویڈیو میں نے آپ کو تفصیلاً اسی ٹیکسچر ساخت کے بارے میں بتانا ہے کہ ٹیکسچر کیا ہے، اور گرافک میں اس کا
ایز اے بیسک ایلیمنٹ، ایک بنیادی عنصر ہونے کی وجہ سے اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔